الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، 56، 57۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر، والجوع، اور بھوک میں مبتلا کر کے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ وبشر الصابرین، جو اس موقعوں پہ صبر کریں گے، اللہ کہتے ہیں ایسوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر رب کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ آیا تھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں زندہ بھی ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بات تھی کہ شہداء کی جو زندگی ہے موت کے بعد، اس سے انبیاء کی زندگی زیادہ قوی ہے، کیونکہ حدیث میں واضح الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہو جائے۔ اب اس ضمن میں اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے تھوڑا سا خوف دے کر، بیرونی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کوئی اندرونی دشمن کا خوف ہوتا ہے، یا کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں خوف دے کر مبتلا کریں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، تمہاری آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ احسب الناس ان یترکوا، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ایمان لے آئے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے نا، جو جتنا زیادہ اللہ کا قرب رکھتا ہے، اس پر آزمائشیں بھی اتنی آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں، اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اللہ کے دین کی خاطر مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، پھر میرے نبی پر سب سے زیادہ آزمائش ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آزمائشوں کے قصے ہم سنتے ہیں۔ صحابہ پر آزمائشیں آئیں تو ایک دفعہ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور کب تک یہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ہر وقت کافر ستا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اللہ جی مہربانی کیجیے۔ اللہ نے آیت اتاری احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا یہ گمان یہ کرتے ہیں بس اتنا کہہ دیا ایمان لے آئے، آزمایا نہیں جائے گا انہیں؟ آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر میرے نبی نے سمجھایا تمہارے اوپر کیا آزمائشیں آئی ہیں؟ پچھلے زمانے کے لوگوں پر، ایمان والوں پر اس قدر آزمائشیں انہیں آروں کے نیچے چیر دیا گیا تھا، ان کے سروں پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئی تھیں، لوہے کی کنگیاں، ان کے سروں کا گوشت نوچ لیا گیا۔ یہ کیا آزمائشیں ہیں تمہاری؟ آج ہم مومن ہیں، ہمارے اوپر کیا آزمائشیں ہیں ہمارے سامنے؟ تو اللہ نے فرمایا آزمائش کے بغیر کوئی نہیں رہتا، اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری امتحان گاہ ہے۔ کسی کو اللہ مال دے کر آزما رہے ہیں، کسی سے لے کر آزما رہے ہیں۔ کسی کو اللہ اولاد دے کر آزما رہے ہیں، کسی سے اللہ اولاد لے کر آزما رہے ہیں۔ کسی کو اللہ باغات کے پھل زیادہ دے کر، زمینوں کی آمدن زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کر آزماتے ہیں۔ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ جب بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، جب بندے پر مشکل پیش ہے ہر حال میں صبر کرتا ہے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔
حدیث میں آتا ہے مومن کی شان ہی بڑی عجیب ہے، جب اسے دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو انا للہ پڑھتا ہے، جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دونوں حالتوں میں یہ اجر پاتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے مومن بنیں جب بھی کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے۔ ایک صاحب کا چراغ گل ہو گیا، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ میں کسی نے کہا حضرت یہ تو بندے کے فوت ہونے پر پڑھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کسی کا بھی چراغ گل ہو جائے یہ پڑھ سکتے، زندگی کا چراغ گل ہو جائے پھر بھی یہ پڑھنا ہے، اگر ویسے کوئی مصیبت آئی پھر بھی یہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں تھوڑا سا خوف دے کر آزمائیں گے۔ دیکھیں امن میں رہنا، پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، دشمنوں کا خوف نہ ہو، کسی سیاسی پارٹی کا خوف نہ ہو، کسی اور مسلک والے کا خوف نہ ہو، برادریوں کا خوف نہ ہو، تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورۃ قریش میں اللہ نے قریشیوں کو یہ احسان جتلایا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھوک کے بعد کھانے کھلائے اور اللہ نے تمہیں خوف سے مطمئن کر دیا۔ قریش والے بالکل مطمئن تھے، حرم میں آج بھی جو چلا جائے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم تمہیں خوف دے کر مبتلا کریں گے آزمائش میں، والجوع، اور بھوک دے کر تمہیں مبتلا کریں گے آزمائش میں۔ یہ اللہ نے کنیکشن ہی ہر کسی کا ایسا جوڑا ہے اسے بھوک لگتی ہے، ایسے ہے نا، ہر ایک کو، حتیٰ کہ اللہ کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام پر یہ کیفیات طاری ہوتی تھی، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر میرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیے تھے، اتنی بھوک کی حالت۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قریش مکہ ضد کر گئے، مانتے نہیں تھے میرے نبی کی، میرے نبی نے ایک دفعہ بد دعا کر دی، اللہ انہیں ایسے قحط میں مبتلا کر جیسے تو نے یوسف کے زمانے میں قحط بھیجا تھا۔ میرے نبی تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پیچھے سے ابو سفیان ہے، معذرت کی، حضور ہم آپ کے قریبی رشتہ دار تو ہیں، ہم پر اتنا قحط پڑ چکا ہے کہ ہم لوگ جوتے کے پرانے چمڑے ابال ابال کر پی رہے ہیں، مہربانی کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارا قحط دور کر دے۔ پھر میرے نبی نے قحط کی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے قحط دور کیا، میرے نبی نے امداد کے طور پر غلے بھی بھجوائے۔ تو جب قحط آ جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کتنی اللہ کی نعمتیں کھا رہے تھے، اب پتہ چلا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، کہ جب بھوکا رہتا ہے بندہ کیا کہتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص کہتے ہیں نقص کو، کمی کو، اللہ کہتے ہیں مالوں میں کمی کر کے، کبھی مال ہمارے پاس زیادہ ہوا، کبھی آمدن زیادہ ہوئی، کبھی ڈیلی انکم زیادہ ہو گئی، کبھی کم ہو گئی، مال میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے، کبھی ابا فوت ہو رہا ہے، کبھی اماں فوت ہو رہی ہے، کبھی چچا فوت ہو رہا ہے، کبھی تایا، کبھی ماما، کبھی کوئی، کبھی بھائی، کبھی بیٹا۔ اللہ کہتے ہیں جانوں میں کمی کر کر کے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا عزیز، جس کا بیٹا، چھوٹا بیٹا انتقال کر جائے، اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، ملک الموت فرماتے ہیں اللہ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تو اس سے دعا کی۔ اللہ کہتے ہیں اس میرے بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو، ایک محل بنا دو۔ تو اللہ نے آزمایا نا، اس مشکل موڑ پہ بھی جس نے انا للہ پڑھا اور اللہ کی تقدیر، اس تقدیر پر راضی رہا، تو پھر اس کے لیے جنت میں اللہ رب العزت گھر بھی بنواتے ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ قیامت والے دن جب سارے حشر میں جمع ہوں گے، اعلان ہوگا این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا اعلان ہوگا؟ این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ آئیں گے صبر کرنے والے جو ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کو حساب کتاب سے پہلے بھی جنت میں بھجوا دیں گے۔ حساب کتاب سے پہلے یہ لوگ صبر کرنے والے جنت میں اللہ بھجوا دیں گے۔ تو ان کو یہ خوشخبری اللہ کہتے ہیں سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ میرے اللہ نے خود بتایا، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ایک جملہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ہمیں آئے انا للہ کا معنی بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، بے شک ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ام سلمہ میرے نبی کی گھر والی ہیں، زوجہ ہیں، اس سے پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہے ابو سلمہ میرے پاس بڑے خوش آئے، کہنے لگے آج میں ایک دعا سیکھ کے آیا ہوں حضور سے، جب بھی بندے کو کوئی پریشانی آئے، کوئی غم لاحق ہو،
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت یہ دور کر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا شوہر کا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لی اور دل میں سوچتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کے شوہر کون ملے گا، ابو سلمہ تو بڑے اچھے تھے۔ کہتے جب میری عدت ختم ہوئی میرے نبی گھر میں تشریف لائے اور ام سلمہ سے میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ بڑی خوش ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا حضور میں غیرت والی ہوں بڑی، میں حضور کے گھر آپ کے گھر میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں۔ دوسرے نمبر پر میں بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکی ہوں۔ تیسرے نمبر پر حضور میری بیٹی بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تیرا غصہ یہ ختم کر دے گا، باقی میں تجھ کو بیٹی سے مستغنی کر دے تو بیٹی تیرے پاس رہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں واللہ اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے حضور جیسا شوہر عطا فرمایا۔ تو یہ دعا ہم بھی یاد کریں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مال ختم ہو گیا، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، کوئی پھلوں کا کوئی کھیتیوں کا نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم رحمہ، رب کی طرف سے ان پر خصوصی مہربانی، پھر رحمت عام رحمت، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ ہدایت والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان ہدایت والوں میں شامل فرمائے، صبر کرنے والا بنائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔